کہ پاکستان جو بیورو اسٹیٹسٹک جو ہمارا شماریات کا ادارہ ہے، انہوں نے وہاں پہ پریزنٹیشن کی، اور اس پریزنٹیشن کے اندر انہوں نے بتایا کہ کیوں اس کا اب آڈٹ کرنا جو ہے وہ ایک لامانی ایکسرسائز ہوگی، اور اس سے جو ہے وہ سائنٹیفکلی جو اصول ہیں شماریات کے ان کے مطابق اس سے حقیقی جو ہے رزلٹ نہیں سامنے آ سکتے۔ مشترکہ مفادات کی کونسل نے اتفاق کیا اس بات پہ، اور لیکن انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ پارلیمان نے معاملہ ریفر کیا تھا تو اس لیے یہ ہم پارلیمان کو بھیج دیتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھیں کہ 3 دن باقی تھے پارلیمان کا ٹرم ختم ہونے سے، تو ظاہر ہے اس وقت وہ ایک سیاسی فیصلہ کیا گیا کہ اس پہ اوپر کوئی پوزیشن ہی نہ لی جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک تمام پارٹیوں نے مل کے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایک آئینی ترمیم پاس کی، جس کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو سینسس کے ریزلٹس آئے ہیں اس کو ہم عبوری طور پر قبول کر لیتے ہیں، اور الیکشن جو ہے اس کی بنیاد پہ کرا دیا جائے۔ اور ڈیلیمیٹیشن اسی کی بنیاد پہ ہوئی تھی، الیکشن اس کے اوپر ہو گئے۔ اس کے بعد اس کے اوپر بڑی مشاورت چلتی رہی، بہت سارے صوبوں کے اس کے اوپر سوال بھی تھے، اعتراضات بھی اٹھائے گئے تھے، تو ہم چاہتے تھے کہ ایک اچھے طریقے سے ایک سیر حاصل اس کے اوپر بحث بھی ہو، اور جو اعتراضات ہیں ان کو غور سے دیکھا بھی جائے۔ پھر اس کے اوپر کابینہ کی ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی، اور اس کابینہ کی کمیٹی نے بھی اپنی سفارشات مرتب کی۔ اب بات دہرانے کی ضروری یہ ہے کہ ہمیں ضرورت کیا ہے اس کے اوپر، یہ سینسس کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم آج نہ کرتے فیصلہ تو اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ ملک کو، عوام کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک تو یہ سینسس بنتا ہے بنیاد الیکشنز کی، اور جو لیٹسٹ سینسس ہے اس کی بنیاد کے اوپر ڈیلیمیٹیشن حلقہ بندی کی جاتی ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر پھر الیکشن کرائے جاتے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ 2018 کا جو الیکشن تھا وہ ایک خاص آئینی ترمیم کے ذریعے ایک دفعہ کی ایگزمپشن دی گئی تھی۔ بائی الیکشن اس کے تحت ہو سکتے ہیں پرانے، لیکن لوکل گورنمنٹ کے، مقامی حکومت کے جو الیکشن ہونے ہیں، جو کورٹ کا اس وقت بڑا اس کے اوپر انٹرسٹ بھی ہے، دلچسپی ہے، اور وہ ہیئرنگ بھی چل رہی ہے، شاید پرسوں بھی اس کی ہیئرنگ ہے، تو کورٹس بھی بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ اس کے اوپر حتمی فیصلہ کب ہوگا سینسس کے اوپر، تاکہ اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کرائے جا سکے۔ اور ظاہر ہے اگر یہ اس وقت اس کے اوپر حتمی فیصلہ نہ ہو، 2023 کے الیکشن سے پہلے اس کے اوپر حتمی فیصلہ ہم یہ نہ کریں کہ یہ ہمیں قبول ہے، تو وہ جو ایک دفعہ کی آئینی ترمیم تھی وہ تو آئینی ترمیم ایک دفعہ ختم ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب آپ چلے جائیں گے 1998 کے آخری سینسس کے اوپر، اور الیکشن جو ہے اگلا اس بنیاد پہ ہوگا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ تینوں صوبے جو چھوٹے صوبے ہیں ان کی نمائندگی اسمبلی کے اندر کم ہو جائے گی، اور پنجاب کی نمائندگی بڑھ جائے گی۔ اسی طریقے سے جو ہمارے وسائل ہیں ان کا جو بٹوارا ہوتا ہے صوبوں کے اندر، وہ بھی اس کی بنیاد بھی جو ہے وہ آبادی ایک بڑا اس کا عنصر ہوتا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر وہ بٹوارا کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے اگر ہم پرانے اس کے سینسس کے اوپر چلے جائیں گے تو کیونکہ آبادی کم ہو جاتی ہے چھوٹے صوبوں کی، تو جس طریقے سے اسمبلیوں کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے، ان کی نمائندگی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ان کو جو وسائل ملنے وہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کو جو ملک کے لیے اتنے 22 کروڑ سے زیادہ کا ملک ہے، اس کے لیے آپ نے جو منصوبہ بندی کرنی ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت ایک اہم حصہ رکھتا ہے کہ آپ کی آبادی کتنی ہے اور ملک کے کس حصے کے اندر ہے، تو اس لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ سینسس کو فائنل کیا جائے۔ کونسل کے سامنے جب یہ گیا تو 2 ہی اس کے اندر رائے ہو سکتی تھی، اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں کہہ رہا ہوں 2 رائے ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ زیادہ تر لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں 2017 میں جو ریفرینڈم کرایا گیا، اور وہ سینسس کروایا گیا، ناٹ ریفرینڈم، سینسس کروایا گیا، لیکن اور وہ درست ہوں یا نہ ہوں، جب ملک کے کئی حصوں سے اس کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہوں تو ظاہر ہے ملکی یکجہتی کے لیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر اتفاق رائے ہونا چاہیے، عوام کو چاہے وہ ملک کے کسی بھی حصے کے ہوں، ان کو اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ جو مردم شماری کی گئی ہے، یہ مردم شماری حقائق جو ہے پاکستان کے اور میرے علاقے کی جو نمائندگی ہے وہ مجھے حقائق کی بنیاد کے اوپر مل رہی ہے۔ تو اگر ملک کے کئی علاقوں سے سوالیہ نشان کھڑے ہو جائیں تو وہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ 2017 میں یہ پی بی ایس جو ہے مشترکہ مفادات کی کونسل کو بتا چکی ہے
کہ یہ اب آڈٹ وارا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، تو یا آپ اس کو منظور کریں گے یا اس کو مسترد کریں گے۔ اگر ہم ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں کرتے تو ہم نیا سینسس نہیں کروا سکتے۔ پرانا جو ہے قابل قبول نہیں ہے، جب تک یا اس کو منظور کریں یا مسترد کریں، دونوں میں سے ایک کام جب تک ہم نہ کر دیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اگر مسترد کر دیتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ ہم 1998 پہ واپس چلے جاتے ہیں، اور اس کے میں پہلے مضمرات آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سے چھوٹے صوبوں کو کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان کی قومی یکجہتی کے لیے وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے آج مشترکہ مفادات کی کونسل میں اکثریت رائے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس مردم شماری کے جو نتائج ہیں اس کو اپروو کرتے ہیں، اس کی منظوری دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگلی مردم شماری جو ہونی ہے، اگلا جو سینسس ہونا ہے، اس میں 10 سال کا آگے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سوالیہ نشان اس کے اوپر تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی 1998 کے بعد 2008 میں ہو جانا چاہیے تھا مردم شماری، وہ 2017 میں جا کے ہوئی۔ اس لیے انتظار نہیں کرنا ہے اور فوری بنیاد کے اوپر اگلی مردم شماری کرانی ہے۔ آج سے چند ماہ پہلے جب یہ صورتحال ہمارے سامنے آئی تھی تو ہم نے ایک ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کی سربراہی کے اندر ایک ٹیکنیکل ٹیم بنائی تھی۔ اس ٹیم کے اندر سرکاری لوگ بھی موجود تھے، اور انہوں نے جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے، شماریات کی فیلڈ کے جو ماہر ہیں، خاص طور پہ مردم شماری کے اندر جو مہارت رکھتے ہیں، ان کو بھی شامل کیا ہوا ہے، اور وہ ایک کافی حد تک اس کے اوپر کام بھی کر چکے ہیں۔ وہ کام آج یہاں پر پہنچ چکا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اعتماد کے ساتھ کہ اگلے 6 سے 8 ہفتے کے اندر جو فریم ورک ہے اس نئی مردم شماری کا، کیونکہ یہ وہی دوبارہ ہم نے ویسے نہیں کرانی جیسے پہلے کی، تو اگر ہم نے اسی طریقے سے کام کیا جیسے یہ پہلے مردم شماری ہوئی تھی تو یہی سوالیہ نشان دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ دنیا کی انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز دیکھیں، دنیا میں بہترین طریقہ آج ماڈرن رائج طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے کرائی جاتی ہے۔ تو اس میں 3-4 چیزیں ابھی واضح سامنے آ گئی ہیں۔ ایک بہت بڑی چیز اس کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، جو مینول کام ہوتا تھا وہ اب ڈیجیٹل کرنا ہے اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے جو پرنسپلز ہیں ان کو اڈاپٹ کر کے جو دنیا میں ایک مروجہ طریقہ ہے جہاں بہترین طریقہ کار سے مردم شماری ہوتی ہے، اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ایک خلا پیدا ہوا کہ اعتماد کی فضا نہیں تھی، تو پہلے سے ہی ایک شفاف طریقہ ہو اور شمولیت ہو جس کے اندر صوبے بھی بھرپور طریقے سے اس کے اندر شرکت کریں، اس کے اندر سول سوسائٹی جو ہے وہ بھی اس کے اندر شرکت کرے، تو ایک پہلے دن سے اس کو ایسے لے کے چلا جائے کہ کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہ ہو اور کوئی لوگوں کے دماغ کے اندر شکوک و شبہات نہ پیدا ہو۔ اس قسم کی چیزیں جو ہے بنیادی فریم ورک جو ہے وہ جیسے میں نے کہا 6 سے 8 ہفتے کے اندر تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم مشترکہ مفادات کونسل کے پاس جا کے یہ نئے طریقہ کار کی منظوری لے لیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس منظوری سے تقریباً 4 ماہ کے بعد اس کے اوپر کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں اگر میں 6 سے 8 ہفتے کہہ رہا ہوں تو مئی کے آخر یا جون کے وسط کی بات ہو رہی ہے، اس سے 4 ماہ آگے جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، تو آپ ستمبر کے آخر یا اکتوبر کے مہینے کے اندر یہ نیا سروے، اگلا سروے جو ہے اسی سال میں شروع ہو جائے گا، سینسس شروع ہو جائے گا، اور یہ 18 مہینے کا پروسیس جو ہے وہ پھر 2023 کا جو پہلے 6 ماہ ہیں اس کے اندر جا کے مکمل ہوگا۔ مارچ، اپریل، مئی کے مہینے کے تک وہ مکمل ہو جائے گا، اور 2023 کے میرے خیال میں شاید اکتوبر نومبر کے اندر الیکشن بنیں گے، اگلے الیکشن جو بنتے ہیں، تو اس سے پہلے ٹائم ہوگا کہ حلقہ بندی بھی کی جا سکتی ہے اس نئے سینسس کی بنیاد کے اوپر، اس نئی مردم شماری کی بنیاد کے اوپر۔ جیسے میں نے کہا کہ جو ووٹنگ ہے وہ ووٹنگ کرائی گئی، اس کے اوپر اکثریت رائے سے فیصلہ ہوا۔ 7 ممبر جو ہیں وفاق کے تمام ممبرز جو تھے وہ، اور بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ نے اس کے حق میں، اس منظوری کے حق میں ووٹ دیا، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر اپنی کوئی بات کروں کہ میرے خیال میں انہوں نے جو یہ بات کی اس کی کیا وجہ بنتی ہے، میں چاہتا ہوں پہلے سیکٹری پلاننگ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ صرف یہ ذرا سمجھا دیں، قوم کو بھی پتہ ہو کہ جس وقت رائے شماری کی جاتی ہے، مردم شماری کی جاتی ہے، تو اس مردم شماری کے اندر صوبوں کا رول کیا ہوتا ہے، انہوں نے کیا رول پلے کیا ہے۔ حامد آپ اس کے سامنے آ جائیں۔ شکریہ سر۔ سینسس یا مردم شماری کی جو بیس ہے وہ سینسس بلاک ہے۔
सेंसस ब्लॉक बनाने के कानून में जो इससे रेलेवेंट जो गाइडलाइंस हैं उसमें तरीके हैं, उसकी कंडीशंस हैं कि 250 घर से ज़्यादा ना हो ताकि मैनेजेबल साइज़ हो, जोग्राफिकली वो कंटिगुअस हो, इस तरह की चीज़ें। सेंसस ब्लॉक जो बनाए जाते हैं वो फिर सूबों से उसके ऊपर उनकी राय भी ली जाती है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उनको इन्वॉल्व किया जाता है ताकि पटवारी जो लोकल एरिया के होते हैं वो उसको भी साथ दे सकें, इसके ऊपर वेरीफाई कर सकें। तो तमाम जब सेंसस ब्लॉक बनाए गए तमाम सूबों में नीचे तक फील्ड तक वो ब्लॉक्स की वेरिफिकेशन हुई और वो वेरिफिकेशन हो के ब्लॉक्स मुकम्मल हुए और उस ब्लॉक्स पे ही सेंसस कैरी आउट किया गया। ब्लॉक से मुराद है वो इलाका जिसमें इनूमरेटर जाके वो घर घर जाके वो लिस्टिंग करता है। उसके बाद फिर ये सारा प्रोसेस में सूबे थ्रू आउट इन्वॉल्व रहे, जहाँ पे ऊपर टॉप पे प्रोविंशियल सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई सारे सूबों में, जो चीफ सेक्रेटरी साहिबान हेड करते थे। उसमें प्रोविंशियल सेक्रेटरी साहिबान 5-6 सेक्रेटरी साहिबान जिस पे लोकल गवर्नमेंट, रेवेन्यू के लोग, उनके ACS डेवलपमेंट या चेयरमैन डेवलपमेंट वो साथ शामिल होते थे, और उसमें फ़ौज पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी थी उस कमेटी में, और PBS का जो प्रोविंशियल सेंसस कमिश्नर था वो उसका सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी था। उसके बाद ये कमेटी के ज़िम्मे काफ़ी सारे काम थे जिसमें कंडक्ट ऑफ सेंसस एंड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंट कंडक्ट, ये सब उसमें शामिल है। उसके बाद ज़िले लेवल की कमेटीज़ हैं जो डिप्टी कमिश्नर या DCO हेड करते हैं, जिनका भी इसी तरह काम है कि उन्होंने इंतज़ामी उसके ऊपर ओवरसाइट भी रखनी है और इंश्योर करना है कि सेंसस ट्रांसपेरेंट हो और कोई घर अनकवर ना रह जाए। उससे नीचे AC साहिबान या SDM साहिबान की कमेटी थी जो तहसील लेवल पे बिल्कुल यही काम करती थी, और फिर काम मुकम्मल होने के बाद AC साहिबान ने सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी साइन करके दिए हैं, वो भी तकरीबन हर जगह से मौजूद है। फिर इस सारे के बाद डेटा फॉर्म्स की सूरत में प्रोविंशियल हेडकोार्टर से PBS के यहाँ हेडकोार्टर इस्लामाबाद लाया गया फ़ौज पाकिस्तान की निगरानी में, और यहाँ डेटा पंचिंग हुई यानी एंट्री हुई सिस्टम में, जिसको भी मॉनिटर करने के लिए सूबों ने ख़ुद हमारी रिक्वेस्ट पे प्रोविंशियल मिनिस्टर्स की सरबराही में टीम्स बनाई जिन्होंने इस डेटा एंट्री के ऊपर भी नज़र रखनी थी। इस तरह तमाम प्रोसेस जो है फ्रॉम द सेंसस ब्लॉक टू डेटा एंट्री सूबे मुकम्मल तौर पे शामिल रहे। इससे जाहिर है कि ये जो भी रिज़ल्ट निकल के आए वो ठीक थे गलत थे, वो सूबाई हुकूमतों का उसके अंदर मुकम्मल शमूलियत थी इस सारे काम के अंदर, और वफाक ने और सूबों ने मिलके जो है ये तमाम सेंसस जो है उसको मुरतब किया। ज़मीन पे उन्होंने ही जाके सारी डेटा इकट्ठा किया, वहीं पे कलेक्ट हुआ और वहीं उन्हीं की सरबराही के अंदर, उन्हीं की निगरानी के अंदर ये तमाम चीज़ जो है मुरतब की गई। ना सूबे में और ना वफाक में उस वक़्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जैसे आज भी है, और वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। एक तो ये मैं दोहराना चाहता था कि ये काम जो किया गया ये उसी सूबाई हुकूमत की निगरानी के अंदर ये तमाम काम नीचे से ऊपर तक का हुआ है, जिसके ऊपर आज एक डिसेंटिंग वोट डाला गया। इसी के साथ साथ हमने 27 मई का जो मैंने आपको जिक्र किया था 2018 का, उसकी मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मीटिंग के मिनट्स हमने निकलवाए कि शायद वहाँ पर जहाँ पर ये कहा जा रहा है और ये इत्तफाक किया जा रहा है कि ये जो 5% ऑडिट वाला काम है ये मुमकिन ही नहीं है, और उससे इत्तफाक किया जा रहा है शायद वहाँ पर कोई इख्तलाफी नोट हो, वहाँ पर भी कोई इख्तलाफी नोट हमें नहीं नज़र आया। मैं अपील करना चाहता हूँ पाकिस्तान के तमाम अवाम से और तमाम सूबों के अवाम से बशमूल सिंध के अवाम से, देखें कुछ चीज़ें जो हैं ऐसी वो बुनियाद बनती हैं कौमों के यकजा होने से, और जब आपस में एक दूसरे के ऊपर शक हो, एक दूसरे को जो फैसले हैं उनके ऊपर सवालिया निशान उठें, तो उससे मुल्क कमज़ोर होता है।
اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ہمارے آج بھی پی بی ایس کے عملے سے اگر آپ پوچھیں، جو پاکستان کا شماریاتی ادارہ ہے، ہر ٹیکنیکل جو تنقید کی گئی ہے ان کا اس کے پاس جواب موجود ہے، وہ ہر چیز کا جواب دینے کو تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ صرف اس کام کا درست ہونا کافی نہیں ہے، پاکستان کے عوام کا اس کام کے اوپر اعتماد ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کام کا ٹیکنیکلی درست ہونا ہے۔ اسی لیے ہم یہ ایک بڑی ایکسرسائز، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے، مردم شماری ایک بڑا کام ہے، مہنگا کام ہے، وہ ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے، جیسے میں نے کہا، اس دفعہ اور بھی زیادہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، بلکہ یقین دہانی کرنی ہے کہ تمام ملک کے جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی شامل ہوں فیصلہ سازی کے اندر، تمام صوبائی حکومتیں اس کے اندر شامل ہوں، پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کریں، سول سوسائٹی کو انگیج کریں، اور صرف درخواست ان سب سے یہ ہوگی کہ یہ فیصلہ کرتے ہوئے یہ یاد رکھیں کہ وقتی سیاست کے لیے تو ہو سکتا ہے پوائنٹ سکورنگ کے لیے بڑا اچھا لگے کہ ہم اس سارے جو کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے کر دیں، اگر کوئی خرابی نظر آتی ہے ضرور، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آنکھ بند کر کے ہر چیز جو ہو رہی ہے اس کو ہاں کرتے جائے، ضرور اگر کوئی چیز غلط نظر آ رہی ہے، لیکن اس اسپرٹ کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں بیٹھیں گے۔ میری پاکستان کے عوام سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ آپ کے نمائندے، آپ کے منتخب نمائندے اس دل کے جذبے کے ساتھ بیٹھیں گے کہ یہ ایک قومی کام ہونے جا رہا ہے، یہ ایک ایسا کام ہونے جا رہا ہے جس کی بنیاد کے اوپر اسمبلیوں کے اندر نمائندگی ملتی ہے، صوبوں کو وسائل کا بٹوارا ہوتا ہے، ایک انتہائی اہم چیز ہے قومی یکجہتی کے لیے، اور اسی اسپرٹ کے اندر آج جیسے ہم نے کہا، ہمارے خیال میں جو وزیر اعلیٰ سندھ نے آج فیصلہ کیا وہ ان کا پورا آئینی اختیار ہے، انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا اور ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اس کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اختیار رکھتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خاص طور پہ جو صوبوں کا رول رہ چکا ہے، خاص طور پہ اس کا ہمیں آج بھی اس کا بات کا جواب نہیں ملا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر ہم اس سینسس کو نہیں مانتے ہیں تو ہم کریں گے کیا؟ وہ 1998 پہ واپس چلے جائیں، کیونکہ یہ تو اب ریکارڈ پہ آ چکا ہے کہ اب کوئی آڈٹ یا پرانے سینسس کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، سو یا تو منظوری ہے یہ مسترد کرنا ہے، تو ہمیں آج بھی نہیں کوئی ہمارے سامنے کوئی رکھا گیا کہ نہیں جی اس کو اس طریقے سے جو ہے دوبارہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے، تو یہ سب دیکھتے ہوئے ضرور اپنا آئینی اختیار استعمال کریں، لیکن میری امید بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے جو ہم دیکھیں گے کہ وہ اس کو ایک قومی دھارے میں ساری قوم کو ایک ساتھ لانے کے لیے استعمال کریں گے، نہ کہ قوم کو آپس میں تقسیم کرنے کے لیے۔ سر یہ بتائیے گا کہ اگر مردم شماری کے اوور پاکستان کے اعداد و شمار دیکھے جائے تو اسٹیٹسٹکس جو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی جو گزشتہ مردم شماری ہے اور یہ جو مردم شماری ہے، اس میں اگر جو پاکستان میں جو روزانہ کی بنیاد پر بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے اعداد و شمار بھی دیکھے جائے تو یہ جو مردم شماری کے آپ نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں وہ انتہائی کم نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب حکومت نے یا مردم شماری کرنے والوں نے خود سوالیہ نشان کھڑا کیا، لاہور کی آبادی زیادہ بتائی، کراچی جو عوام کا سمندر ہے اس کی آبادی کم بتائی، ایسے کون سے لوگ اور ادارے ملوث ہیں جو جان بوجھ کر عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور مردم شماری کے جو اعداد و شمار ہے اس کو کم دکھاتے ہیں تاکہ عوام تک جو وسائل ہیں وہ نہ پہنچ سکیں؟ اچھا، دو چیزیں، ایک تو یہ کہ جس وقت آپ کو پتہ 19 سال کے وقفے کے بعد یہ مردم شماری کرائی گئی تھی، جب اس کے نتائج آئے تو اس سے پہلے جو عمومی تاثر تھا کہ ہماری آبادی کس رفتار سے بڑھ رہی ہے، اس سے زیادہ آبادی نظر آئی، کم نہیں نظر آئی، زیادہ نظر آئی، 2.4% کا انٹر سینسل گروتھ ریٹ آیا تھا، جو اس وقت تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید یہ 2.1-2.2% تک آ چکا ہوگا، لیکن اس سے زیادہ نظر آیا۔ دوسرا، میری زیادہ تر زندگی کراچی میں گزری ہے، مجھے اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ کراچی کے عوام جو ہیں ان کے بہت شدید تحفظات ہیں کہ جو اس کے اندر سینسس کے اندر رزلٹ نکالا گیا، یہ صرف کراچی کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہوا، فیصلہ جو ہے بلوچستان کے اندر بھی اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی اس کے اوپر سوال تھے، سندھ کے اندر بھی سوال تھے۔ میں آپ کو بتا بھی دوں جو وفاقی کابینہ کی جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کو علی حیدر زیدی صاحب جو ہے وہ ہیڈ کر رہے تھے، وہ ظاہر کراچی سے منتخب ہیں، امین الحق صاحب جو ہیں وہ کراچی سے ریپرزینٹڈ ہے، فہمیدہ مرزا جو بدین سے ہماری الیکٹڈ ایم این اے ہیں، ہماری زبیدہ جلال
जो केच मन से वो इलेक्टेड हैं, हमारी बलूचिस्तान से MNA, और नूरुल हक कादरी जो कि ज़म अज़ला जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तमाम लोग वहाँ पर बैठे थे। कराची की आबादी लाहौर से कम नहीं दिखाई गई है, कराची की आबादी लाहौर से ज़्यादा दिखाई गई है, लेकिन कराची वालों का मानना ये है कि ये आबादी जो दिखाई गई है इस मरदमशुमारी के अंदर, ये उस हकीकत को नहीं दिखाती जो वाकई में कराची की आबादी है। वही तो बोलो ना, सिर्फ कराची नहीं और भी इलाकों से सवालिया निशान थे। और मैं फिर दोहराऊंगा, सिर्फ टेक्निकली डेटा का दुरुस्त होना काफ़ी नहीं है, पाकिस्तान के अवाम का उस रिजल्ट के अंदर, उस नतीजे के अंदर एतमाद भी ज़रूरी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये CCI के जो फैसले होते हैं आइन के मुताबिक, क्या वो अक्सरीती बुनियादों पर हो सकते हैं? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपने क्या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त के इंचार्ज सेंसस चीफ स्टैटिस्टिशियन को क्लीन चिट नहीं दे दी है? अगर कोई चीजें हैं, कोई इशू है, तो उसको कटहरे में नहीं आना चाहिए था? सर, पहली बात का आपकी पहले सवाल का जवाब है जी, बिल्कुल मेजॉरिटी वोट से फैसला हो सकता है। दूसरा आपके जो सवाल का बात है वो नहीं, मैं तो बहुत सारे लोग बैठे ना। दूसरा जी, सेक्शन कोड कर दें। सेक्शन में मुझे जुबानी अजबर मुझे याद नहीं है, लेकिन इसके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं था। तमाम लोग, जिस बशमूल सिंध के वज़ीर आला ने, जिन्होंने उसके नहीं, आप सर जी सुन लो ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अरे सब बात सुन लो। वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि अगर जो कोई भी सूबा या वफाक अगर फैसले से इत्तफाक नहीं करता तो फिर उसका तरीक़ेकार क्या है? उसका तरीक़ेकार यह है कि वो 15 दिन के अंदर पार्लियामान को यह मामला जो है रेफर करेगा। तो अगर वो अक्सरियती राय से फैसला नहीं हो सकता तो फिर ये पूरी शक वहां पर डालने की जरूरत क्या है? जी सर, दूसरा जवाब का, क्योंकि आप पहले बहस में उलझ गए थे इसलिए दूसरे पे नहीं पहुंचे। दूसरे सवाल का जवाब ये कि एक अमूमी तौर पे एक फैसला जिसकी पूरी तफसील से वजूहात बता दी क्यों माना है, हमने ये भी कहा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और जो दूसरा आप एक्शन कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अगर कोई बनता है तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जी शकील साहब समाज सर, ये बताइएगा कि फौज की निगरानी में ये मरदमशुमारी का सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, इसके बावजूद कौमी सतह पर इसका इख्तिलाफ राय सामने आ गया। तो नई मरदमशुमारी फौज की सरबराही में नहीं कराई जाएगी, उनके ज़रिए इंतजाम ही, और इसको किस तरह इंश्योर किया जाएगा कि कराची में जहाँ सबसे ज़्यादा इस पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, वहाँ की पोलिटिकल पार्टीज़ को या वहाँ की जो लोग हैं उनको किस तरह इस्तेमाल में लिया जाएगा? और नए बजट में नई मरदमशुमारी के लिए फंड्स या बजट मख्सूस किया जाएगा, क्योंकि आपने एक स्केड्यूल जो है आपको बता दिया। जी अच्छा, पहले तो आपकी आखिरी सवाल का जवाब बिल्कुल मस्बत है, हाँ में है। और अगले साल के अंदर बजट उन्होंने एस्टिमेट हमें 23 अरब का टोटल एस्टिमेट था, लेकिन वो ज़ाहिर है 2 फिस्कल ईयर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, 21-22 और 22-23 के अंदर। तो एग्जैक्टली अगले साल का कितना होगा पता चल जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है जब CCI का ये फैसला हो गया तो बजट के अंदर जो भी रकम की ज़रूरत है वो उसके अंदर मुख्तस की जाएगी। दूसरा, क्या फ़ौज की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी या नहीं होगी, ये तो जब फाइनल प्रपोजल आएगा फ्रेमवर्क का किस तरीके से कराना है, तो ये मुश्तरका मफादात की काउंसिल ही फैसला करेगी उस वक्त कि क्या करना है। कि वो नेक्स्ट जो मरदमशुमारी वो फौज की निगरानी में होगी, इंश्योर कैसे कराया जाएगा कि ये तहफ़्फ़ुज़ात ना हो? सर, मैं दो उसकी देखें, जो असल बात है ना उसके अंदर वो ये है कि अगर आप एक शफाफ तरीके से करा रहे हैं जिसमें सिर्फ ये नहीं कि जिस वक्त रिजल्ट आ जाएगा तो लोगों के सामने आ जाएगा, अगर लोगों के सामने वो सारा काम हो रहा है, अगर उसके अंदर सही स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं तो शकूक व शुबात नहीं पैदा होने चाहिए। वो और बात है कि जो बराह रास्त इन्वॉल्व तो क्या थे जिन्होंने करवाया, बिकॉज सूबाई हुकूमतों ने कराया बुनियादी तौर पे ये मरदमशुमारी, वो अब उस पर सवाल उठा रहे हैं। वो एक अलग बात है कि एतराज़ करने को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारे ख्याल में जो पहले जो दायरा कार था उसको ज़्यादा वसी करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा स्टेक होल्डर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो। छुपाने की तो कोई बात है नहीं। मैं फिर वही कहूँगा, ये उस किस्म की चीज़ है जिसके अंदर हमें जितनी भी कोशिश करनी पड़े एक से शफाफियत पैदा करने की वो करनी चाहिए, क्योंकि हमारी कौमी यकजहती इससे बराह रास्त मुंसलिक है। शिराजी साहब GTV से पाकिस्तान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी MQM पाकिस्तान का केस है और दिसंबर में हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी और MQM इस मामले पर एक ही पेज पर थे जब वो दोनों अदालत में एक साथ गए थे। तो अभी क्या मौक़िफ़ रखती है कमेटी में MQM पाकिस्तान कराची के हवाले से? देखें, जो MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस मरदमशुमारी के ऊपर, वो हमारे भी हैं।
ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر وہ غلط ہے تو پھر کرنا کیا ہے. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اسی مردم شماری کو کوئی طریقہ کار ہو جس سے 19-20 کر کے ٹھیک کر لیا جائے تو وہ مجھے کوئی بتا دے. وہ مجھے آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ وہ کیا طریقہ کار ہے کہ جب پچھلی مردم شماری ہم 4 سال چھوڑ دیں کہ جس میں 1 سال گزر چکا ہے, 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے مردم شماری ہوئے, تو وہ کون سا طریقہ ہے جس میں میں اسی مردم شماری کو کسی طریقے سے درست کر دوں. تو جب تک اگر مجھے تحفظات ہیں اس پرانی مردم شماری کے اوپر تو نئی مردم شماری کے علاوہ علاج ہی اور کوئی نہیں ہے. جو ان کا مطالبہ تھا, اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم کھڑے ہوئے تھے بہادر آباد میں, جب میں گیا تھا, انفیکٹ یہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ بہادر آباد کے وزٹس میں بات ہو چکی ہے. 1 دفعہ پہلے جب میں گیا تھا اور اس کے بعد جب ہم سینٹ کے الیکشن کے لیے گئے تھے, تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ اعلان کریں کہ یہ اگلے سال ہوگا. اور میں نے کہا تھا کہ ابھی تک میرے پاس جو ٹیکنیکل کمیٹی بنائی ہے اس کا جواب نہیں ہے, جلد سے جلد کا فیصلہ کر لیا ہے. اگلے سال ہو سکتا ہے یا نہیں یہ میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا. دوسرے انہوں نے کہا تھا کہ اگر اگلے سال ہوگا تو اس میں پیسے رکھے جائیں گے بجٹ کے اندر. ہم نے کہا تھا جی بالکل, اگر یہ اگلے سال ہو سکتا ہے تو اس اگر کا اب جواب آ گیا ہے, جواب مثبت ہے. اگلے سال کیا, اسی سال میں کیلنڈر ایئر میں, اسی کیلنڈر ایئر کے اندر انشاءاللہ تعالی مردم شماری شروع ہو جائے گی اور بجٹ میں پیسے رکھے جائیں گے. شہباز رانا صاحب ایکسپریس سے صاحب 2 چیزیں ہیں. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومتوں نے یہ مردم شماری کروائی تھی. سی سی آئی کا جو فیصلہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کیا پی بی ایس یا اس وقت جو چیف سینسس کمشنر تھے وہ نہیں کر رہے تھے؟ تو کس حد تک ہم اگر وہاں سے آپ کو ایڈمنسٹریٹو اور لاجسٹک سپورٹ ملتی ہے تو دین وی تھرو آر ریسپانسبلٹی ریسپانسبلٹی آف دا فیڈرل گورنمنٹ آن دا پروونشل گورنمنٹس. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے خود ریزلٹس دیکھے ہوں گے, آپ نے بریفنگس دیے ہوں گے. آپ کے خیال میں کس حد تک یہ آف تھا سینسس فرام دا گراؤنڈ ریالٹیز, اینڈ سنس پی بی ایس has and had serious issues in the past as well. اس وقت جو پی بی ایس ہے وہ سینسس کروا سکتا ہے, اور اگر سندھ آپ سے کوآپریٹ نہیں کرتا تو what will be the implication for the next census? اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آخر سے شروع کرتا ہوں. سندھ کیوں نہیں کوآپریٹ کرے گا؟ سندھ تو خود بھی یہی کہہ رہا ہے. ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے پرانے والے کو مسترد کر دیں اور پھر نیا سینسس کرا دیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو سینسس ہوا ہے جو ناقص اگر ہو بے شک, لیکن 1998 سے سندھ کو زیادہ نمائندگی بھی دلواتا ہے اور سندھ کو زیادہ وسائل بھی دلواتا ہے. یہ وہ چاہتے تھے کہ سندھ کے وسائل بھی کم کر دیجئے, نمائندگی بھی کم کر دیجئے. ہم نے اس بات سے Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen